زخموں سے تڑپتے ہوئے ایک شخص نے پانی مانگا اور وہ سخت پیاس کی شدت میں مبتلا تھا اور العطش پکار رہا تھا، تو کوئی چھاگل میں پانی لے آیا اور وہ پانی اس کی زندگی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ جو ہی اس نے وہ آب خورا اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو دوسرے زخمی کے تڑپنے کی اور اس کی بے تابی کی صدائیں بلند ہوئیں اور اس نے بھی العطش العطش پانی پانی پکارا، تو اس نے وہیں سے وہ آب خورا چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ میرے اس بھائی کو دے دیا جائے۔ وہ پینے لگا تو تیسری جانب سے آواز آئی تو اس نے وہاں بڑھا دیا، تو اس طرح وہ 7 جگہ سے گھومتا رہا اور وہ پیاس سے جان دے دیتے ہیں لیکن ترجیح دوسرے بھائی کو دے رہے ہیں۔ یہ تھا دوسرے کے لیے پسند کرنے کا جذبہ، اور آج ہماری صورتحال اس سے مختلف ہے۔ اس لیے آج ایک ماں کے بیٹے، ایک باپ کے بیٹے ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت رکھے ہوئے زندگی کو کتنی تلخی سے بسر کر رہے ہیں۔ زندگی محبت سے گزرتی ہے، نفرتوں سے نہیں گزرتی۔ جب آپ کا دل کشادہ ہوگا، دل کا شیشہ صاف ہوگا، یہ شفافیت زندگی میں جمال پیدا کرے گی، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرے گی۔ جب آپ دوسروں کے لیے کشادہ دل نہیں ہوں گے، کشادہ دماغ نہیں ہوں گے، کشادہ ظرف نہیں ہوں گے، تو اس وقت خود بخود زندگی تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ ضابطہ دیا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ خوبصورت معاشرت کی ضمانت ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان۔ یہ دلوں کی تختیوں پہ نقش کر لیجئے اور اس کو زندگی کا منشور بنا لیجئے۔ زندگی سوکھی بھی ہو جائے گی اور آپ ایک نافع وجود کی شکل میں اس معاشرے کا حصہ ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب معاشرہ ان رویوں کا حامل ہو جائے گا تو مجھے بتائیے کہ یہ جنگ و جدل، یہ شریکہ برادریوں کی لڑائیاں، یہ فسادات، یہ خود غرضیاں، اس معاشرے کو جہنم زار بنا رکھا ہے جن چیزوں نے، یہ کہاں باقی رہیں گی؟ صرف یہ حدیث حسن معاشرت کی ضمانت ہے اگر اس پر میں اور آپ عمل پیرا ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ زندگی کا بہترین اسلوب ہے اور خوبصورت انداز حیات ہے جو سکھایا گیا، اور ایمان کی ایک خوبصورت تعبیر پیش کی گئی کہ کامل مومن ہوتا کون ہے۔ ہم نے ایمان، صوم و صلات کو قرار دے دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوم و صلات کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، لیکن جس طرح صوم و صلات، عبادات اور دیگر چیزیں ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں، رویوں کی خوبصورتی بھی اسی طرح ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ ان اصولوں پر ہوگی۔ تو آئیے میں اور آپ ذرا اپنے اندر جائزہ لیں کہ ہمارے وجود کی وجہ سے، ہمارے انداز کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اور ہم کیا جو اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے۔ خوبصورت انسانی رویے اسی معاشرت میں پنپتے ہیں جب اس طرح کی سوچیں نشو و نما پاتی ہیں، اور اس کے مقابل جب خود غرضی کا مزاج پیدا ہوتا ہے تو پھر معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ وحشیوں کا اور درندوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور ہم کن چیزوں سے سرشاری خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور ہم وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے جب کریں گے تو ایک صالح معاشرت تشکیل پانا شروع ہوگی، اور یہ مقصود ہے دین کا، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانا، دوسرے کو ترجیح دینا، ضرورت ہوتے بھی دوسرے کو ترجیح